وَلَقَدْ آتَيْنَا وَلَقَدْ واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، لام کو کھینچنا نہیں ہے۔ قد قاف کو موٹا ادا کریں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ دال پر قلقلہ ہوگا کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ آ مد اصلی ہے، تئی یا لین ہے، نا الف مدہ ہے، آتینا موسل کتابہ، مو واو مدہ ہے، پہچان واو ساکن سے پہلے دمہ، موسل کتابہ۔ سین کو باریک سیٹی کے ساتھ ادا کرنا ہے، باریک سیٹی سے۔ کتابہ، کاف کو باریک، تا مد اصلی ہے اور با کو بھی باریک پڑھیں گے۔ کسی بھی لفظ کو کھینچنا نہیں ہے، نہ جھٹکا دینا ہے۔ مد اصلی کی حرکت کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے۔ قفئی فئی یا لین ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، نا الف مدہ ہے، مم بعدہ مم، یہاں پر نون ساکن کا اخفا مع اقلاب ہے، یہاں پر نون کی ساؤنڈ کو میم کی ساؤنڈ میں بدلنا ہے۔ مم مم بعدہ مم بعد، عین کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے اور دال کو باریک۔ ہی مد اصلی ہے، بالرسول، با کو باریک، را کو موٹا، سین کو باریک سیٹی کے ساتھ۔ وَآتَيْنَا واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے۔ آ مد اصلی ہے، تئی یا لین ہے، نا الف مدہ ہے۔ الف مدہ کی پہچان کیا ہے؟ الف ساکن سے پہلے فتحہ۔ عیسیٰ ابن مریم البینات، ای یا مدہ ہے، سب با پہ قلقلہ ہوگا کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ مریم را کو موٹا، میم کو باریک پڑھیں گے، مل بینات، لام کو ہلانا نہیں ہے، یا کو جھٹکے سے پڑھیں گے اور نا الف مدہ ہے، تا کو باریک پڑھیں گے، مریم البینات، مریم البینات۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اید دال پہ قلقلہ، نا مد اصلی ہے، بروح القدس، با کو باریک، رو واو مدہ ہے، پہچان واو ساکن سے پہلے دمہ۔ ہا کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے، لام کو ہلانا نہیں ہے، قاف کو موٹا اور دال کو باریک، سین کو باریک سیٹی کے ساتھ۔ افکلما ما الف مدہ ہے، جاءکم، جا الف مدہ ہے اور اس کے اوپر جو مد ہے وہ مد متصل ہے۔ پہچان حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ کے اندر ہے۔ کم، یہاں پر میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے۔ رسول بما، را کو موٹا، سو واو مدہ ہے، یہاں پر نون تنوین کا اقلاب ہے۔ بما، ما الف مدہ ہے، لا تا ہوا، لا الف مدہ ہے، ہا کو موٹا، تا ہوا واو مد اصلی ہے۔ انفسکم، انفسکم استکبرتم، نون ساکن کا اخفا مع الغنہ، سین کو باریک سیٹی کے ساتھ، کاف کو باریک ادا کریں گے، مستکبر، با کو باریک اور را کو موٹا، مستکبرتم۔ میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے۔ ففریقا کذبتم، ففری ری یا مدہ ہے
قاف کو موٹا ادا کریں گے، یہاں پر نون تنوین کا اخفا. کذبتم، با پہ قلقلہ. تم، میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. وفری، ری یا مدہ ہے، قن یہاں پر نون تنوین کا اخفا ہے. قاف الف مدہ ہے اور اس کو موٹا ادا کرنا ہے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. تقتلون، تاق قاف پہ قلقلہ ہے، لو واو مدہ ہے، اس لیے وقف کی صورت میں مد کر کے پڑھ سکتے ہیں. تقتلون. وقالو، قا الف مدہ ہے، لو واو مدہ ہے. قلوبنا، قاف کو موٹا، لو واو مدہ ہے، نا الف مدہ ہے. غلف، غلفن، غین کو موٹا، یہاں پر نون تنوین کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. بل لعنہم اللہ، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے کیونکہ لفظ اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے دمہ ہے. اگر اس سے پہلے فتحہ یا دمہ ہو تو لفظ اللہ کا لام موٹا پڑا جاتا ہے. بکفرہم، یہاں پر میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. فقلیلا ما یؤمنون. فقلی، لی یا مدہ ہے، لا الف مدہ ہے، یہاں پر نون تنوین کا اظہار ما الادغام ہے. یؤمنون، یا کو جھٹکے سے ادا کریں گے کیونکہ حمزہ ہمیشہ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے. نو واو مدہ ہے، اس لیے وقف کی صورت میں مد کر کے پڑھ سکتے ہیں. یؤمنون. ولما، واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے. لما، میم شدت پہ غنہ ضروری ہے اور ما الف مدہ ہے. جاءہم، جا الف مدہ ہے اور اس کے اوپر جو مد ہے مد متصل ہے. ہم، میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. کتاب من، کتا، تا مد اصلی ہے. بم من، یہاں پر نون تنوین کا اظہار ما الادغام ہے. من، یہاں پر نون ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. عند اللہ، یہاں پر نون ساکن کا اخفا ما الغنہ، لفظ اللہ کو باریک ادا کریں گے کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے کسرہ ہے اور اگر کسرہ ہو پہلے تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھتے ہیں. دلّہ، مصدق لما معہم، میم کو باریک، صاد کو موٹا، دال کو چھٹکے سے ادا کریں گے. قاف کو موٹا، یہاں پر نون تنوین کا اظہار ما الادغام ہے، نون تنوین کا ادغام. ما الف مدہ ہے. مصدق لما معہم، ہم، میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ، وَكَا، کا الف مدہ ہے، نو واو مدہ ہے. من قبل، من نون ساکن کا اخفا مع الغنہ. قابلو، قاف کو موٹا، با پہ قلقلہ ہوگا، لام کو باریک پڑھیں گے. یستفتحون، ہو واو مدہ ہے. علی الذین، عین کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے، زی یا مدہ ہے. کفرو، رو واو مدہ ہے. فلما، میم شدت پہ غنہ ضروری ہے، ما الف مدہ ہے. جاءہم، جا الف مدہ ہے اور اس کے اوپر جو مد ہے مد متصل ہے اور مد متصل کی جو حرکت کی مقدار ہے اس کو 4 سے 5 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. ہم، میم ساکن کا اظہار ما الادغام ہے، ما الف مدہ ہے. عرفو، عرفو، را کو موٹا ادا کریں گے، فو واو مدہ ہے. کفرو، رو واو مدہ ہے. بی ہی مد اصلی ہے. فلعنت اللہ،
اللہ لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے. علل کافرین. علل لام کو ہلانا نہیں ہے، کا مد اصلی ہے. فا کو باریک ری یا مدہ ہے، اس لیے وقف کی صورت میں مد کر کے پڑھ سکتے ہیں. علل کافرین. بئس ما اشتروا. بی با کو جھٹکے سے پڑھیں گے، سین کو سیٹی کے ساتھ. ما الف مدہ ہے، ماش. شین کو پھیلانا ہے، یعنی شین کی جو آواز ہے یہ پھیلتی ہے. تا باریک پڑھیں گے، رو واو لین ہے. بی ہی مد اصلی ہے اور مد منفصل ہے. انفسہم. ان یہاں پر نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے. ہم میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. این یکفرو یہاں پر نون ساکن کا اخفا مع الادغام ہے. رو واو مدہ ہے. بما انز. بما ما الف مدہ ہے اور مد منفصل ہے. انزل اللہ. ان نون ساکن کا اخفا مع الغنہ. زا کو زور سے ادا کریں گے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے. باغین. باغ غین کو موٹا، یا الف مدہ ہے. باغین یہاں پر نون تنوین کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. این ینزل اللہ. این یہاں پر نون ساکن کا اخفا مع الادغام ہے. ینزل اللہ لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے. من فضلہ یہاں پر نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے. فضلہ دود کو موٹا ادا کریں گے، ہی مد اصلی ہے. علا لا مد اصلی ہے. من یشاء یہاں پر نون ساکن کا اخفا مع الادغام ہے. شا الف مدہ ہے اور مد متصل ہے. من یہاں پر نون ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. عبادی ہی با الف مدہ ہے، ہی مد اصلی ہے. فباؤ. فا کو باریک، با الف مدہ ہے، مد متصل ہے. بغضب علی غضب. علی لا مد اصلی ہے. بغضب یہاں نون تنوین کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. علی لا مد اصلی ہے. غضب یہاں پر ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام ہوگا اور وقف کی صورت میں قلقلہ. وللکافرین لام کو ہلانا نہیں ہے، ری یا مدہ ہے. وللکافی کا مد اصلی ہے. وللکافرین عذاب مہین. ذا الف مدہ ہے. مہین یہاں پر نون تنوین کا اظہار مع الادغام ہے، ہی یا مدہ ہے، اس لیے وقف کی صورت میں مد کر کے پڑھ سکتے ہیں. عذاب مہین. وَإِذَا واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے. ذا الف مدہ ہے. قیلا قی یا مدہ ہے. لہم میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. آمینو آ مد اصلی ہے، نو واو مدہ ہے. بما انزل اللہ. بما ما الف مدہ ہے، مد منفصل ہے، اس کی مقدار 4 سے 5. انزل اللہ نون ساکن کا اخفا مع الغنہ. زا کو زور کے ساتھ یعنی سختی سے ادا کرتے ہیں، سیٹی کی ساؤنڈ جس طرح سے آتی ہے. انزل اللہ لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے. قالو قا الف مدہ ہے، لو واو مدہ ہے. نؤمنو نو جھٹکے سے ادا کریں گے کیونکہ حمزہ ہمیشہ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے. بما انزل. بما ما الف مدہ ہے اور مد منفصل ہے.
उम्जी, नून साकिन का इख्फा मअल गुन्ना, जा को जोर के साथ, लाम को बारीक पढ़ना है। अलैना, लई या लीन है, ना अलिफ मद्दा है। व यकफुरूना, रू वाव मद्दा है। बी मा अलिफ मद्दा है। वराअहु, रा को मोटा और मद्दे मुत्तसिल है। हु मद्दे असली है। व हुवल हक़, काफ को मोटा अदा करेंगे। मुसद्दिक़ल लिमा, स्वाद को मोटा, दाल को बारीक। क़ा अलिफ मद्दा है। यहाँ पर नून तनवीन का इक़लाब है। क़ल्लिमा। माअहुम, मीम साकिन का इजहार है, इख्फा नहीं करेंगे, मा अलिफ मद्दा है। कुल फालिमा तक़तुलूना, तक हरूफे कलकला में से है क़ाफ, इसलिए क़ाफ पे कलकला होगा। लू वो मद्दा है। अंबिया अल्लाह, यहाँ पर नून तनवीन का इक़लाब है, या अलिफ मद्दा है, मद्दे मुत्तसिल है। लफ्ज़ अल्लाह को मोटा अदा करेंगे। मिन क़ब्लु, नून साकिन का इख्फा मअल गुन्ना है। क़ब्लु, काफ को मोटा और बा पे कलकला होगा। इन कुंतुम मुमिनीन, इन नून साकिन का इख्फा मअल गुन्ना। कुन, नून साकिन का इख्फा मअल गुन्ना। तुम, मीम साकिन का इजहार मअल अदगाम। मु, यहाँ मीम को झटके से अदा करेंगे। मुमिनीना, मुमिनीन। नी या मद्दा है, इसलिए वक्फ की सूरत में मद करके पढ़ सकते हैं। वलक़द जाअकुम मूसा, वलक़द, काफ को मोटा, दाल पे कलकला। जाअकुम, जा अलिफ मद्दा है, मद्दे मुत्तसिल है। कुम, मीम साकिन का इजहार मअल अदगाम है। मु वो मद्दा है। सा मद्दे असली है। बिल बय्यिनाति, बय्यी, या को झटके से अदा करेंगे। ना मद्दे असली है, ता को बारीक अदा करेंगे। सुम्मत्ता, सुम्मत्तखज़्तुमुल इज्ला, मीम शद्दत पे गुना जरूरी है। खा को मोटा, जाल को नरम। इज, जीम पर कलकला। मिम बअदिही, नून साकिन का इक़लाब है, ही मद्दे असली है। व अंतुम, यहाँ पर नून साकिन का इख्फा मअल गुन्ना है। तुम, मीम साकिन का इजहार है, इख्फा नहीं करेंगे। ज़ालिमून, ज़ा मद्दे असली है, मु वो मद्दा है, इसलिए वक्फ की सूरत में मद करके पढ़ सकते हैं। ज़ालिमून। व इज़ अख़ज़ना, ना अलिफ मद्दा है, खा को मोटा और जाल को नरम पढ़ना है। मीसाक़कुम, मी या मद्दा है, सा अलिफ मद्दा है, नरम पढ़ेंगे। क़कुम, काफ को मोटा और कुम, मीम साकिन का इजहार है, इख्फा नहीं करेंगे। व रफ़अना, रा को मोटा, फ़अना, ना अलिफ मद्दा है। फ़ौक़कुमुत्तूर, फ़ौ वाव लीन है। क़कुम, काफ को मोटा, कुमुत्तूर, तो को भी मोटा अदा करेंगे। रा वक्फ की सूरत में मोटी और वसल की सूरत में भी मोटी पड़ी जाएगी। खुज़ू, खा को मोटा, जू वाव मद्दा है। मा आतैनाकुम, मा अलिफ मद्दा है और मद्दे मुनफसिल है। आ मद्दे असली है। तई या लीन है। ना मद्दे असली है। कुम, मीम साकिन का इख्फा मअल गुन्ना। बिकुव्वतिन वस्माउ, यहाँ पर नून तनवीन का इदगाम है। औ वाव मद्दा है। क़ालू, क़ा अलिफ मद्दा है, लू वाव मद्दा है। समिअना व असैना, स्वाद को मोटा और ये या लीन है, ना अलिफ मद्दा है। व उश्रिबू, बू वाव मद्दा है, फी या मद्दा है। क़ुलूबिहिमुल इज्ला, काफ को मोटा, लू वाव मद्दा है, जीम पर। जीम हरूफे कलकला में से है और जीम साकिन हो तो उस पर कलकला किया जाता है। बिकुफ्रिहिम,
سب کو باریک پڑھیں گے. ہم میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. قل لام کو ہلانا نہیں ہے، کاف کو موٹا ادا کریں گے. بئسما با کو جھٹکے سے ادا کرنا ہے، سین کو باریک سیٹی کے ساتھ، اور ما الف مدہ ہے. یأمرکم یا الف مدہ ہے، جھٹکے سے ادا کریں گے. را کو موٹا. کم میم ساکن کا اخفا مع الغنہ. بھی ہی مد اصلی ہے اور مد منفصل ہے. ایمانکم ای یا مدہ ہے، ما الف مدہ ہے. نکم میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. ان کنتم مؤمنین سیم پیچھے والا قاعدہ جو پڑھ کے آئے ہیں. قل لام کو ہلانا نہیں ہے، قاف کو موٹا. ان نون ساکن کا اخفا مع الغنہ. کانت کا الف مدہ ہے. لکم الدار الاخرۃ آخی آ مد اصلی ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، خا کو بھی موٹا ادا کرنا ہے اور تا کو باریک. عند اللہ لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے. یہاں پر نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے. خالصۃ من دون الناس خا الف مدہ ہے، اس کو موٹا ادا کریں گے، صاد کو موٹا ادا کریں گے. تم من یہاں پر نون تنوین کا اظہار مع الادغام ہے. من نون ساکن کا اخفا مع الغنہ. دون الناس دو وہ مدہ ہے. ننا نون میں شدت پہ غنہ ضروری ہے، نا الف مدہ ہے، سین کو باریک ادا کریں گے. فتمنوا الموت یہاں پر نون میں شدت پہ غنہ ضروری ہے، واولین ہے، تا کو باریک ادا کریں گے. ان نون ساکن کا اخفا مع الغنہ. کن نون ساکن کا اخفا مع الغنہ. تم ان کنتم میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. صادقین صا مد اصلی ہے، موٹا ادا کریں گے. قی یائے مدہ ہے، اس لیے وقف کی صورت میں مد کر کے پڑھ سکتے ہیں. صادقین. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ یہاں پر نون ساکن کا اخفا مع الادغام ہے. منو نون میں شدت پہ غنہ ضروری ہے اور یہ واولین ہے. ابدم بما یہاں پر نون تنوین کا اقلاب ہے، ما الف مدہ ہے. قدمت قاف کو موٹا، دال کو جھٹکے سے ادا کریں گے، میم کو باریک اور تا ساکن ہمس لاتی ہے. قدمت ایدیہم ای یعلین ہے، دی یہ مدہ ہے. ہم میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. واللہ واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے. علیم بالظالمین یہاں پر یہاں نون تنوین کا اقلاب ہے. بالظالمین ذا مد اصلی ہے، می یہ مدہ ہے، اس لیے وقف کی صورت میں مد کر کے پڑھ سکتے ہیں. بالظالمین. وَلَتَأْجِدَنَّهُمْ دَنَّ یہاں پر نون میں شدت پہ غنہ ضروری ہے. ہم میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. احرص الناس ہا کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے، را کو موٹا، صاد کو موٹا، نون میں شدت پہ غنہ ضروری ہے. نا الف مدہ ہے، سین کو باریک سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے. علا لا مد اصلی ہے. حیات یہاں پر حیا یا مد اصلی ہے. تین یہاں پر وقف کی صورت میں گولتا ہائے ساکن میں بدل جائے گی اور وصل کی صورت میں یہاں پر نون تنوین کا ادغام ہوگا. وَمِنَ الَّذِينَ ذی یہ مدہ ہے. اشرکو را کو موٹا ادا کریں گے، کو وہ مدہ ہے. یَوَدُّ احدہم یہاں پر یَوَدُّ احدہم
میم ساکن کا اظہار ہے، اخفا نہیں کریں گے. لو واو لین ہے. یعمرو میم شدت پہ غنہ ضروری ہے، را کو موٹا ادا کریں گے. الف سنہ سنہ وقف کی صورت میں گول تا ہائی ساکن میں بدل جائے گی. وما ہوا بمزحزحہ ما الف مدہ ہے. مزحزحہ ہی مد اصلی ہے. من العذاب ان یعمر یہاں پر نون تنوین کا اخفا مع الادغام ہے. میں مشدد پہ غنہ ضروری ہے. را کو وقف کی صورت میں موٹا ادا کریں گے اور وصل کی صورت میں بھی موٹا. واللہ بصیر بما یعملون لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے. سی یا مدہ ہے. رم بیما یہاں پر نون تنوین کا اقلاب ہے. بیما ما الف مدہ ہے. یعملون لو واو مدہ ہے، اس لیے وقف کی صورت میں مد کر کے پڑھ سکتے ہیں. بیما یعملون. یہ تھے ہمارے تجوید کے رولز. اب ہم اپنی تفسیر کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے. آمین. طالبات، الحمدللہ رجوع الی القرآن کے سلسلے میں آج ہمارا 16واں سبق ہوگا انشاءاللہ. سبق نمبر 16، پارہ نمبر 1، سورۃ بقرہ، آیت نمبر 87 تا 96. لیسن نمبر 16، پارہ نمبر 2، سورۃ بقرہ، آیا نمبر 87 to 96. سب سے پہلے تجوید کے رولز دیکھیں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کے رواں ترجمہ اور تفسیر کی طرف آئیں گے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد اس کے پیچھے پے در پے رسول بھیجے. وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزات دیے اور اسے روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قوت دی. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ. پھر جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لایا جسے تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. پھر تم نے ایک فریق کو جھٹلایا اور دوسرے فریق کو تم قتل کر دیتے رہے. اس آیت کے اندر یہود کا تکبر، انبیاء علیہ السلام کی تکذیب اور قتل کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ فرمایا کہ انہوں نے سرکشی، عناد، تکبر اور انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی روش اختیار کی اور یہ اپنی خواہشات کی پیروی میں لگے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی ذکر فرمایا کہ اس نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، مگر انہوں نے اس کتاب یعنی تورات میں تحریف کر دی، اسے بدل دیا، تبدیل کر دیا، اس کے احکام کی مخالفت کی اور اس میں تاویلیں کی. اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد اور بھی بہت سے رسولوں اور نبیوں کو بھیجا جو ان کی شریعت کے مطابق حکم دیتے تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ المائدہ: اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ
यहकुमु बिहन नबिय्यून अल्लज़ीना अस्लमू लिल्लज़ीना हादू वर्रब्बानिय्यून वल अहबारु बिमस्तुहफिज़ु मिन किताबिल्लाहि व कानू अलैहि शुहदा। बेशक हमने तौरात नाजिल फरमाई जिसमें हदायत और रोशनी है, उसी के मुताबिक अंबिया अलैहिमुस्सलाम जो अल्लाह ताला के फरमाबरदार थे यहूदियों को हुक्म देते रहे, अल्लाह वाले और उलामा भी, क्योंकि वो किताबुल्लाह के निगहबान मुकर्रर किए गए थे और इस पर वो गवाह थे। इसीलिए यहाँ पर इरशाद बारी ताला हुआ वक़फ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल, और हमने उसके बाद इसके पीछे पै दर पै रसूल भेजे। सुद्दी रहिमहुल्लाह अबू मालिक से रवायत करते हैं कि कफ़ैना बमानी अतबाअना है कि हमने उनके बाद यके बाद दीगरे पैगंबर भेजे। और बाज़ मुफस्सरीन का कहना है कि कफ़ैना बमानी अर्दफना है। ये जो तमाम मायने हैं ना, एक दूसरे के करीब करीब ही हैं। इरशाद बारी ताला है सुम्मा अरसलना रुसुलना ततरा, सूरत अल-मुमिनून, फिर हम पै दर पै अपने पैगंबर भेजते रहे, हत्ता कि अल्लाह ताला ने ईसा इब्ने मरियम को भेजकर अंबियाए बनी इसराइल का सिलसिला खत्म कर दिया, जो तौरात से मुख्तलिफ अहकाम लेकर तशरीफ लाए। इसीलिए अल्लाह ताला ने इन्हें खुले निशानात यानी मोजज़ात अता फरमाए। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि इन मोजज़ात से मुराद उनका मुर्दों को जिंदा करना, मट्टी से परिंदे की शक्ल का जानवर बनाना, उसमें फूंक मारना और अल्लाह के हुक्म से उसका परिंदा बनकर उड़ जाना, बीमारों को शफायाब करना और उन पशीदा चीजों की खबरें देना जिनको लोग अपने घरों में जखीरा करते थे, और अल्लाह ताला का रूहुल कुदस यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम से उनकी मदद करना। ये तमाम मौजज़ात इस बात की दलील थे कि वो अल्लाह के पास से जो मौजज़ात लेकर आए थे, जो शरीयत लेकर आए हैं, वो सच्ची शरीयत है, मगर बनी इसराइल ने उनकी बेहद मुखालफत की, बड़ी शदीद उनकी तकज़ीब की और तौरात से कुछ मुख्तलिफ अहकाम लाने की वजह से उनसे शदीद अनाद और हसद किया। जैसा कि अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि ईसा अलैहिमुस्सलाम ने अपनी बाइसत के मकासद बयान करते हुए फरमाया वली उहिल्ला लकुम बअज़ल्लज़ी हुर्रिमा अलैकुम वजिअतुकुम बिआयाति मिर रब्बिकुम, सूरत आल इमरान। और मैं इसलिए भी आया हूं कि बास चीजें जो तुमने खुद पर हराम कर ली थी, बास चीजें जो तुम पर हराम थी उनको तुम्हारे लिए हलाल कर दूं, और मैं तो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूं। यानी बनी इसराइल ने अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम के साथ बेहद बुरा सलूक किया, बास की तकजीब की, बास को कत्ल किया। यानी इतने बदबख्त थे कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम को कत्ल करने से भी उन्होंने दरेग नहीं किया, इसलिए कि वो ऐसे अहकाम लेकर आए थे जो उनकी ख्वाहिशात और उनकी राय के खिलाफ थे, और वो इन्हें अहकाम में तौरात की पाबंदी का हुक्म देते जिसकी मुखालफत को उन्होंने इख्तियार कर रखा था। लेकिन ये बातें इन्हें बहुत बुरी लगती, बहुत मुश्किल गुजरती थी उन पर, इसलिए तकजीब करते थे जानबूझकर, बसा औकात तो कत्ल कर देते। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया अफकुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसकुम मुस्तकबरतुम फफरीकन कज़बतुम व फरीकन तक़तुलून। क्या फिर जब कोई पैगंबर तुम्हारे पास ऐसी बातें लेकर आए जिनको तुम्हारा नफ्स नहीं चाहता था तो तुम सरकश हो जाते रहे, फिर अंबिया के एक गिरोह को तो झुठलाते रहे और एक गिरोह को कत्ल करते रहे। रूहुल कुदस से मुराद कौन है? रूहुल कुदस से मुराद हजरत जिब्राईल अलैहिमुस्सलाम है। इस बात की दलील है कि रूहुल कुदस से मुराद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ही है। सही बुखारी की वो हदीस जिसमें है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसान बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु के लिए मस्जिद में मिंबर रखवाया और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुदाफत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ किया करते थे। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदस मा नफह अन रसूलिल्लाह, ए अल्लाह हसान की रूहुल कुदस के साथ मदद फरमा
جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت کرتا رہے۔ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر سے اس میں صراحتاً یہی مروی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابن عباس، محمد بن کعب، اسماعیل بن ابو خالد سدی، ربی بن انس، عطیہ، اوفی اور قتادہ رحمہ اللہ علیہم اجمعین کا بھی یہی قول ہے۔ اس کی تائید میں یہ آیت بھی ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، سورۃ الشعراء۔ اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے، اس نے آپ کے دل پر اسے اتارا، القا کیا، تاکہ لوگوں کو ڈراتے رہیں۔ صحیح ابن حبان میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان روح القدس نفث فی رعی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها واجلها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب۔ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی نفس اس وقت تک فوت نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے رزق اور عمر کو پورا نہ کر لے، اس لیے اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے رزق تلاش کرو۔ یہودیوں کا انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کو جاری رکھنا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا وَفَرِيقًا قَتَلْتُمْ، اور ایک گروہ کو تم نے قتل کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہتا ہے کہ ماضی میں ہی نہیں بلکہ مستقبل میں بھی ان کا یہی طریقہ رہا، کیونکہ انہوں نے زہر اور جادو کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بھی انتہائی گھٹیا اور ذلیل کوشش کی تھی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں فرمایا تھا، ما زالت اقلہ خیبرہ تعدنی، خیبر میں کھایا ہوا زہر آلود لقمہ وقتاً فوقتاً مجھے تکلیف دیتا رہا، حتیٰ کہ یہ میری شاہ رگ کٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ فقالوا قلوبنا غلف بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، اس لیے کم لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف، کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے کہا ہمارے دل پردے میں ہیں۔ اس کے بارے میں مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اکرمہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ ان پر مہر لگی ہوئی ہے۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں سمجھتے۔ اسی طرح مجاہد اور قتادہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسے غلوفن یعنی لام کے دمہ کے ساتھ اسی طرح پڑھا ہے، اور یہ غلاف کی جمع ہے، یعنی انہوں نے کہا ہمارے دل تو ہر قسم کے علم سے بھرے ہوئے ہیں، لبریز ہیں، اس لیے ہمیں تیرے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، ان کا ایسا کہنا اس لیے نہیں تھا کہ ان کے دل علم سے بھرے ہوئے تھے، بلکہ ان کا ایسا کہنا اس لیے تھا بل لعنہم اللہ بکفرہم کہ اللہ نے ان کے کفر کے باعث ان پر لعنت کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر خیر اور بلائی سے دور کر دیا ہے، محروم کر دیا ہے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اس کے بارے میں قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان میں سے کم لوگ ہی ایمان لائے، یعنی ان میں سے کم لوگ ہی ایمان لائیں گے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، سورۃ حامیم سجدہ، اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، یعنی بات اس طرح نہیں ہے جیسا یہ دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، ملعون ہے ان کے دل، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے مہر بھی لگا دی ہے۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ سورۃ نساء۔ اور ان یعنی کفار کے یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مردود کر دیا ہے، اور ان کے دلوں پر پردے نہیں ہیں بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر مہر لگا دی ہے، تو یہ کم ہی ایمان لائیں گے یا کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ اور فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ مفسرین نے ان کے بارے میں کئی اقوال ذکر کیے ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان میں سے ایمان لانے والے کم ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا ایمان کم ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام جس شریعت کو لے کر آئے اس کے مطابق آخرت اور ثواب، عذاب، اس چیز پر تو ان کا ایمان ہے، لیکن ان کا یہ ایمان ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے دل اس دین شریعت کے بارے میں کفر سے بھرے ہوئے ہیں، جسے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ان کا کسی بھی چیز پر ایمان نہیں تھا، کیونکہ اگر ان کا تورات انجیل پر ایمان ہوتا تو ڈیفینیٹلی ان کا قرآن پر بھی ایمان ہوتا، اللہ کے نبی پر بھی ایمان ہوتا، کیونکہ ان کی کتابوں میں اس بات کی تصدیق کی گئی تھی، انہیں حکم دیا گیا تھا، تو اگر وہ اپنی کتابوں پر ایمان رکھتے تو اس کو بھی ضرور مانتے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ سب کے سب دین کے ساتھ کفر کرتے ہیں، جیسے کہ عرب کہتے ہیں قَلَّ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا قَطُّ، میں نے ایسا کبھی کم ہی دیکھا ہوگا، لیکن اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ میں نے ایسا کبھی بھی نہیں دیکھا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آ گئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ ان لوگوں کے خلاف فتح مانگتے تھے جنہوں نے کفر کیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پھر جب ان کے پاس وہ حق آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اس لیے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس آیت کے اندر یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے منتظر تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہود کے پاس اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کتاب آ گئی، یعنی قرآن مجید جسے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور وہ کتاب ان کی کتاب یعنی تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور اس رسول کے یہ کتاب لے کر تشریف لانے سے پہلے جب یہ مشرک اپنے دشمنوں سے جنگ کرتے تو اس رسول کی تشریف آوری سے کافروں پر فتح مانگا کرتے اور کہا کرتے تھے کہ اب اس آخری زمانے میں اللہ کے ایک نبی مبعوث ہوں گے تو ان کے ساتھ مل کر ہم تم سے لڑائی کریں گے، اس طرح تمہیں نیست و نابود کر دیں گے جس طرح عاد اور ارم کی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یہود آپ کے ساتھ اوس اور خزرج کے خلاف مدد طلب کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو عربوں میں سے مبعوث فرما دیا تو انہوں نے اپنی باتوں کے برعکس عناد اور کفر کی روش اختیار کر لی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور خاندان بنو سالمہ کے بشر بن برا بن معرور، انہوں نے ان سے کہا، اے گروہ یہود، اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کر لو۔ تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے خلاف مدد مانگا کرتے تھے جب ہم مشرک تھے، اور تم ہی بتایا کرتے تھے کہ اس نبی کی بعثت ہونے ہی والی ہے، اور تم تو ان کی نشانیاں بھی بیان کیا کرتے تھے۔ اس کے جواب میں بنو نذیر کے سلام بن مشکم، انہوں نے کہا، آپ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہی نہیں لائے جسے ہم پہچانتے ہوں، یہ وہ نبی نہیں ہے جن کا ہم تمہارے سامنے ذکر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرما دی، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ
وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آ گئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہود مشرکین عرب کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ فتح طلب کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ اے اللہ اس نبی کو اب مبعوث فرما دے جس کے بارے میں ہم اپنے ہاں لکھا ہوا پاتے ہیں، تاکہ وہ مشرکوں کو ان کی حرکتوں کا مزہ چکھائیں اور انہیں قتل کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور یہودیوں نے دیکھا کہ آپ کا تعلق ان سے نہیں ہے تو انہوں نے عربوں سے حسد کرتے ہوئے آپ کے ساتھ کفر کر دیا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ پھر جب ان کے پاس وہ ہستی آ پہنچی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اس لیے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیچ دیے، یہ کہ وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کی، صرف اس حسد کی وجہ پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرے۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، پس وہ غضب در غضب یا غضب پر غضب لے کر لوٹے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، وہ چیز بری ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیچ دیے۔ اس کے بارے میں امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہود نے حق کو باطل کے ساتھ بیچ دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو لے کر آئے اسے بیان کرنے کی بجائے اسے چھپایا۔ سدی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ وہ بری چیز ہے جس کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، یعنی بری ہے وہ چیز جسے انہوں نے اپنی جانوں کے معاوضے کے طور پر لیا اور اس کے ساتھ راضی ہو گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور ان کی مدد کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، اور اس روش پر ان کو بغاوت، حسد، ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادی، کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل نازل فرما دے، اور اس سے بڑھ کر حسد ہو بھی کیا سکتا ہے۔ فباءوا بغضب علی غضب، پس وہ غضب پر غضب کے ساتھ لوٹے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ غضب پر غضب میں مبتلا ہو گئے، یعنی پہلا غضب تو یہ کہ انہوں نے تورات کو ضائع کر دیا حالانکہ یہ ان کے پاس موجود تھی، اور دوسرا غضب یہ کہ انہوں نے نبی کو بھی جھٹلا دیا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا تھا۔ باؤ، اس کے معنی یہ ہے کہ یہ غضب بالائے غضب کے مستحق اور واجب قرار پائے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے ساتھ کفر کی وجہ سے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ اکرمہ اور قتادہ رحمہ اللہ علیہم کا بھی یہی قول ہے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ ان کے کفر کا سبب کیا تھا؟ بغاوت، حسد، تکبر، اس لیے انہیں دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا کرنے والے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، سورۃ المؤمن۔ بلا شبہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر اور سرکشی کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے، یعنی وہ ذلیل اور رسوا اور حقیر ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے عمرو بن شعیب سے، انہوں نے اپنے باپ اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر فی صور الناس،
یعلوہم کل شیء من الصغار حتی یدخلوا سجنا فی جہنم یقال له بولس فتعلوہم نار الانیار یسقون من طینۃ الخبال اسارت اہل النار۔ تکبر کرنے والوں کو انسانی صورت میں چیونٹیاں بنا کر اٹھایا جائے گا کہ ان پر ہر طرح کی ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی ہوگی، حتیٰ کہ انہیں جہنم کے قید خانے میں داخل کیا جائے گا جس کا نام بولس ہوگا۔ آگوں کی آگ ان پر مسلط ہوگی اور انہیں جہنمیوں کا لہو اور پیپ پینے کو دیا جائے گا۔ استغفر اللہ اللہم لا تجعلنا منہم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور وہ اس کے ماں سوا کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ قرآن یعنی حق ہے، قرآن حق ہے، اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، کہہ دیجئے پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا کرتے تھے؟ کہہ دیجئے پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے اگر تم مومن تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور بے شک موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلے معجزات لے کر آئے، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا اور تم ہو ہی ظالم۔ آیت نمبر 91 اور 92، اس کے اندر حق کے انکار کے باوجود یہودیوں کا دعوی ایمان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب یہود اور ان جیسے جو دوسرے اہل کتاب تھے ان سے کہا جاتا کہ آمینوا بما انزل اللہ، اس پر ایمان لاؤ جسے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اسے سچی کتاب تسلیم کرو اور اس کی پیروی کرو، تو وہ جواب کیا دیتے؟ قالوا نؤمن بما انزل علینا، کہ ہم پر جو کتابیں یعنی تورات اور انجیل نازل کی گئی ہیں ہمارے لیے انہی پر ایمان لانا کافی ہے، اس لیے ہم صرف انہی کا اقرار کریں گے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے ہم اس کا انکار کر دیں گے، یعنی اس کے بعد نازل ہونے والی کسی کتاب کو ہم نہیں مانتے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے سراسر ایک سچی کتاب ہے۔ مصدقاً حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی یہ اسے نہیں مانتے حالانکہ یہ کتاب تورات اور انجیل کی تصدیق بھی کرتی ہے، اس لیے ان پر حجت قائم ہو گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، سورۃ انعام۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پیغمبر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی اگر ایسی ہی بات ہے کہ تم اپنی کتاب پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، اگر اپنے اس دعوے میں سچے ہو، اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے ان انبیاء کو کیوں قتل کیا جو تمہارے پاس آئے اور انہوں نے اس یعنی تورات کی تصدیق کی جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، اور انہوں نے اس کے ساتھ عمل کرنے اور اس کے منسوخ نہ ہونے کی بھی تصدیق کی، اور تم جانتے بھی تھے کہ وہ سچے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے بغاوت اور سرکشی اور تکبر کرتے ہوئے انہیں قتل کر دیا، کیونکہ تم تو صرف اپنی خواہشات کی پیروی میں لگے رہے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، سورۃ بقرہ۔ کیا پھر جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے
جن کو تمہارا دل نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے، پھر انبیاء کے ایک گروہ کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انہیں شرم دلا رہا ہے، آر دلا رہا ہے، اور آر دلاتے ہوئے فرماتا ہے کہ اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے کیوں قتل کیا کرتے تھے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، یعنی موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس اس بات کی واضح نشانیاں اور قطعی دلائل لے کر آئے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ ان آیات بینات سے مراد طوفان، مکڑی، جوؤں، مینڈک، خون، عصا اور ید بیضا ہیں، اور ان کا سمندر کو پھاڑ دینا، بادلوں کا سایہ کرنا، من سلوا کا نازل کرنا، پتھر سے پانی کے چشمے جاری کر دینا بھی اسی میں شامل ہے۔ اور یہ سب بہت واضح نشانیاں ہیں جن کا انہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کیا۔ ثم اتخذتم العجل، پھر کیا کیا؟ اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ من بعدہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کی مناجات کے لیے تشریف لے جانے کے بعد، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسد اللہ خوار، سورۃ اعراف۔ اور قوم موسیٰ نے موسیٰ کے کوہ طور کے جانے کے بعد اپنے زیور کا ایک بچڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، یعنی تم اپنے اس کرتوتوں کی وجہ سے کہ تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، تم ظالم تھے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو ایک بات نوٹ کر لے، شرک انسان کی مت بھی مار دیتا ہے اور اس کو ظالم بھی بنا دیتا ہے، کیونکہ شرک بذات خود بہت بڑا ظلم ہے اور ایک ناقابل معافی جرم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورۃ اعراف۔ اور جب وہ شرمندہ ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا ہم نے تم کو جو دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہہ دیجئے اگر تم مومن ہو تو وہ کام برا ہے جسے کرنے کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے۔ اس آیت کے اندر کوہ طور کو اٹھانے اور عہد لینے کے بعد یہود کی نافرمانی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں، عہد و میثاق کے خلاف ورزیاں اور سرکشیاں گنتے ہوئے، شمار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس نے ان پر کوہ طور کو کھڑا کیا تھا، جس کی وجہ سے وقتی طور پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کر لیا، پھر اس کی مخالفت شروع کر دی۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا تھا سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا ہے پر ماننا نہیں ہے، نافرمانی کرنی ہے۔ کیوں؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی، یعنی وہ بچڑے کی محبت میں اس طرح گرفتار ہوئے کہ وہ ان کے دلوں میں رچ بس گئی۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حُبُّكَ شَيْئًا یُعْمِی وَیُسِمُّ، کسی چیز کی اندھی محبت تمہیں اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، اور فرمان الہی ہے قُلْ بِئْسَ مَا یَأْمُرُکُمْ بِهِ ایمانُکم ان کنتم مؤمنین، اے نبی کہہ دیجئے اگر تم مومن ہو تو وہ کام برا ہے جسے کرنے کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے۔
یعنی زمانہ قدیم اور جدید میں جس چیز پر تم نے اعتماد کیا وہ بہت بری ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا، انبیاء کرام کی مخالفت کی، اور اب تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کفر کیا، اور یہ تمہارا بہت برا گناہ ہے، تمہارا بہت بڑا گناہ ہے جو تمہارے لیے شدید ترین عذاب کا باعث بنے گا کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کفر کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ختم الرسل اور سید الانبیاء ہیں جنہیں ساری کائنات انسانی کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ تو ان برے کبھی افعال کے ارتکاب کے باوجود تمہیں یہ بات زیب دیتی ہے کہ ایمان کے بلند و بالا دعوے کرو، حالانکہ تم نے تو اپنے عہد و میثاق کی دھجیاں بکھیر دی ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اس کو، آیات الہی کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو چھوڑ کر تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ کہہ دیجئے اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر خاص تمہارے ہی لیے ہے اوروں کو چھوڑ کر، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے کما کر بھیجا ہے اس موت کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا یود احدہم لو یعمر الف سنہ، اور یقیناً آپ ان یہودیوں کو سب لوگوں سے بڑھ کر جینے کے حریص پائیں گے، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی عمر مل جائے، حالانکہ اس قدر عمر کا ملنا بھی وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، حالانکہ اس قدر عمر کا ملنا بھی انہیں عذاب سے بچانے والا نہیں، اور جو وہ عمل کرتے ہیں وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اللہ انہیں خوب دیکھنے والا ہے، یعنی جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ انہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ ان آیات کے اندر یہود کو دعوت مباہلہ دی گئی ہے۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں صرف تمہارے لیے خاص ہے، تو اگر تم اس میں سچے ہو تو موت کی آرزو کرو، یعنی یہ دعا کرو کہ یہودیوں اور مسلمانوں میں سے جو بھی فریق جھوٹا ہو تو اس پر موت طاری ہو جائے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی دعا کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر وہ ایسی دعا کرتے تو کوئی بھی اپنے گھروں کی طرف لوٹ کر نہ جاتا۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور ان کے اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے کمایا یا جو ان کے ہاتھ کما کر آگے بھیج چکے ہیں، یہ کبھی بھی اس چیز کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انہیں آپ کے بارے میں علم ہے، لیکن اس کے باوجود یہ آپ کو نبی تسلیم نہیں کرتے۔ جب یہودیوں سے یہ کہا گیا کہ موت کی آرزو کرو، اگر اس دن یہ موت کی آرزو کر لیتے تو روئے زمین پر ایک بھی یہودی باقی نہ رہتا، بلکہ سب کے سب مر جاتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، اس کے معنی ہے کہ موت کا سوال کرو، یعنی اگر یہ موت کی آرزو کر لیتے تو فی الواقع مر جاتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے ایک اور روایت بھی ہے کہ اگر وہ موت کی آرزو کرتے تو ان میں سے ہر ایک اپنے ہی تھوک سے گلا کٹ کر مر جاتا۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اگر یہود موت کی آرزو کرتے تو مر جاتے اور جہنم میں اپنی جگہ دیکھ لیتے، اور اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلے کے لیے نکل آتے تو پھر اپنے اہل و مال میں سے کسی کو بھی نہ دیکھ سکتے، یعنی کچھ بھی سلامت نہ رہتا، کسی کو بھی کبھی نہ دیکھ سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ جمعہ کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سورۃ جمعہ۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے یہود، اگر تم کو یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو، دوسرے لوگ نہیں، چنانچہ اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی آرزو کرو، اور یہ ان اعمال کے سبب جو وہ کر چکے ہیں، ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ کہہ دیجئے کہ موت جس سے تم فرار ہوتے ہو وہ یقیناً تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم پشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے یعنی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں سب کچھ بتائے گا۔ یہود، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرمائے، انہوں نے جب گمان کیا کہ وہ اللہ کے بیٹے اور محبوب ہیں اور کہا کہ جنت میں صرف یہود و نصارہ ہی داخل ہوں گے، تو انہیں مباہلے کی دعوت دی گئی، اور یہ کہ ان دونوں گروہوں یعنی یہود و نصارہ اور مسلمانوں میں سے جو فریق جھوٹا ہوگا، جو گروہ جھوٹا ہے، اس پر بد دعا کی جائے۔ لیکن انہوں نے جب اس سے انکار کر دیا تو ہر ایک کو پتہ چل گیا کہ یہ ظالم ہے، کیونکہ اگر انہیں اپنی صداقت کا یقین ہوتا تو وہ اس دعوت مباہلہ کو قبول کر لیتے، لیکن جب انہوں نے اسے قبول نہ کیا تو سب کو پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے وفد جو نجران سے آیا تھا اس کو بھی مناظرے میں حجت پوری کرنے کے بعد انہیں مباہلے کی دعوت دی تھی۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ سورۃ آل عمران۔ پھر جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے جھگڑا کریں، آپ کو حقیقت حال تو پتہ ہی ہے، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ، اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں مل کر یعنی دونوں گروہ اللہ سے دعا اور التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر تم نے اس نبی سے یعنی یہ جو نبی ہے یہ سچا ہے، اس کے ساتھ مباہلہ کیا تو تم میں سے کوئی ایک لمحے بھر کے لیے بھی زندہ باقی نہیں رہے گا۔ اسی وجہ سے وہ صلح کے لیے آمادہ ہو گئے اور ذلیل اور رسوا ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دینا قبول کر لیا، جس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مقرر فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح کو امین بنا کر بھیجا رضی اللہ عنہ۔ اسی کے قریب قریب ارشاد باری تعالیٰ یہ بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ مشرکوں سے مخاطب ہو کر انہیں فرمائیں، کل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا۔ سورہ مریم۔ اے نبی کہہ دیجئے، جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے تو اللہ اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیے جاتا ہے، یعنی ہم میں یا تم میں سے جو بھی گمراہی میں پڑا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گمراہی میں اور بھی اضافہ فرما دے اور اسے مہلت دے دے۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اس آیت کی تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، یعنی موت کی تمنا سے مراد مباہلہ نہیں ہے، جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر مباہلے سے کی ہے، اور یہ تفسیر ہی زیادہ صحیح ہے۔ اس مباہلے کو تمنا یعنی آرزو کے نام سے اس لیے جوڑا گیا ہے کہ حق پر موجود ہر شخص کی یہ آرزو ہوتی ہے
کہ اس سے مناظرہ کرنے والے باطل پرست کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے، خصوصاً جب اس کے پاس حق کو بیان کرنے اور اسے ظاہر کرنے کی دلیل بھی موجود ہو۔ موت پر مباہلے کی دعوت اس لیے دی گئی کہ ان کے نزدیک زندگی بڑی عزیز اور عظیم تھی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ موت کے بعد ان کا انجام بہت برا بدترین ہوگا۔ پھر اس کے بعد ان کا طویل عمر کی حرص کرنا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، وہ اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں کبھی اس موت کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے، اور یقیناً آپ ان کو اور لوگوں سے زندگی پر زیادہ حرص کرنے والے دیکھیں گے۔ یعنی یہ طویل عمر کے حریص ہیں کیونکہ یہ اپنے برے انجام اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ذلیل و خوار ہونا اور اپنی سزا کے بارے میں خوب جانتے ہیں، اس لیے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ مگر کافر کے لیے جنت ہے۔ اس لیے ان کی خواہش ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو آخرت سے پیچھے ہی رہ جائیں، اور جس چیز سے یہ ڈرتے ہیں وہ تو لامحالہ پیش آنی ہی آنی ہے، پیش آ کر رہے گی، حتیٰ کہ یہ دنیاوی زندگی کے ان مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہی نہیں ہے۔ ابن ابو حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اس میں مشرکین سے مراد عجمی لوگ ہیں۔ اسی طرح حاکم نے بھی اسے روایت کیا ہے اور لکھا ہے کہ بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے، مگر انہوں نے اسے بیان ہی نہیں کیا۔ یود احدہم لو یؤمر الف سنہ، اس کے بارے میں مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کاش اسے 1000 سال کی عمر مل جائے۔ ان کے گناہوں کی کثرت نے ان کے دلوں کے اندر طویل عمر کی خواہش پیدا کر دی ہے۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُؤَمَّرَ، اور اس قدر عمر کا ملنا بھی اسے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس تفسیر کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ طویل عمر بھی انہیں عذاب الہی سے نجات نہیں دلا سکتی، کیونکہ مشرک مرنے کے بعد کی امید ہی نہیں رکھتا، یعنی مشرک کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ اس نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اسی لیے وہ طویل زندگی کو پسند کرتا ہے۔ اور ہر یہودی کو بھی یہ معلوم ہے کہ اسے آخرت میں کس قدر ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اس علم کو ضائع کر دیا جو ان کے پاس تھا۔ یعنی یہودی مشرکوں سے بھی زیادہ لمبی عمر کے حریص ہیں، ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کاش اسے 1000 برس عمر مل جائے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر انہیں 1000 برس عمر بھی مل جائے تو بھی وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، جیسا کہ کافر ہونے کی وجہ سے۔ ابلیس کی عمر کتنی ہے؟ بہت طویل، اور یہ طویل عمر بھی اس کے لیے کسی بھی فائدے کا باعث نہیں ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، یعنی اللہ اس بات سے باخبر ہے کہ اس کے بندے کیا کیا عمل کر رہے ہیں، کیا اچھے عمل کر رہے ہیں، کیا برے عمل کرتے ہیں، اور وہ ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دے گا۔ کسی پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، جو جان جو کمائے گی اسی کا بدلہ پائے گی۔ اچھائی کمانے والا اچھا بدلہ پائے گا، برائی کمانے والا برا بدلہ پائے گا، اور اللہ ہر ایک کے ہر چھوٹے بڑے اعمال سے خوب اچھی طرح واقف ہے، جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ سبق مکمل ہو گیا ہے۔ اب آیت نمبر 87 سے لے کر 96 تک جو پڑھا ہے، اس میں سے اگر کسی بھی آیت یا کسی حدیث کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔
اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس